بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عورت کو ہم بستری کی خواہش ہوئی۔ واقعہ مکمل سنیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کعب بن احبار سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک صادق اول درجے کا ولی تھا جو عبادت میں ایک اپنا الگ مقام رکھتا تھا۔ یہ ایک عرصہ تک اپنی خانقاہ میں عبادت کرتا رہا۔ اس کے پاس روزانہ صبح شام باسائے وقت حاضری دیتا تھا اور اس سے پوچھا کرتا تھا کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے تو وہ جواب دیتا، اللہ میری ضرورت کو خوب جانتا ہے۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا۔ ایک مرتبہ اس عابد کے پاس مغرب کے وقت ایک عورت گزری جو نہایت حسین و جمیل تھی۔ اس عورت نے پکار کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، تو اس بزرگ عابد سے کہا لبیک۔ یہ سن کر وہ عورت کہنے لگی، کیا تمہیں تمہارا رب دیکھ رہا ہے؟ اس نے فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، دلوں کے اسرار سے واقف ہے اور جو قبروں میں ہے جن کو اٹھانے والا ہے۔ عورت یہ سن کر کہنے لگی، مجھے سے میرا شوہر دور ہے، اسی لیے مجھے ایک رات کے لیے اپنے پاس ٹھکانہ دے دو۔ بزرگ نے یہ سن کر اس عورت سے کہا کہ اوپر آ جاؤ۔ بس وہ عورت اوپر چڑھ گئی اور اس بزرگ کی خانقاہ میں پہنچ گئی۔ وہاں پہنچنے کے بعد ہی اس عورت نے اپنے جسم کے سارے کپڑے اتار پھینکے اور ننگی کھڑی ہو گئی۔ اس عابد کے سامنے اپنا ننگا بدن ظاہر کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر اس بزرگ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور فرمایا، تو تباہ ہو جائے، اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ یہ سن کر عورت نے جواب دیا، تیرا کیا جاتا ہے اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے۔ تو بزرگ نے یہ سن کر اپنے نفس سے مخاطب ہو کر کہا، تو کیا کہتا ہے؟ نفس کہنے لگا، تو تباہ ہو جائے۔ کیا تو گندک اور دوزخ کے کپڑے مانگتا ہے؟ میرے سالوں کی عبادت ضائع کرنا چاہتا ہے؟ پھر اس نے کہا، ہر جانی کی بخشش نہیں اور اس کا عذاب مٹنے کو نہیں۔ میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ایسا ناراض ہو پھر کبھی راضی نہ ہو۔ لیکن اس بزرگ کے نفس نے اس کو اس عورت کے متعلق خوب بہکایا، تو بزرگ نے نفس سے مخاطب ہو کر پھر کہا، میں تیرے سامنے دنیا کی چھوٹی سی آگ پیش کرتا ہوں، اگر تو اس کو برداشت کر گیا تو پھر اس رات اس لڑکی سے نفع حاصل کر لوں گا۔ حضرت کعب بن احبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بزرگ نے یہ کہنے کے بعد چراغ کو تیل سے بھر دیا اور بتی کو موٹا کر دیا۔ اس منظر کو عورت بھی دیکھ رہی تھی اور اس بزرگ کی اپنے نفس سے گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پھر اس بزرگ نے چراغ کو جلانے کے بعد اپنا ہاتھ جلتی بتی پر رکھ دیا۔ یہ بتی جل تو رہی تھی لیکن اس بزرگ کے ہاتھوں کو نہیں جلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بزرگ چیخ کر کہنے لگا، تجھے کیا ہوا؟ تو جلاتی کیوں نہیں؟ تو وہ بتی اس کا انگوٹھا کھا گئی، یعنی جل گیا۔ پھر اس کی انگلیاں کھا گئی، پھر اس کا ہاتھ کھا گئی۔ یہ منظر دیکھ کر اس عورت نے زوردار چیخ ماری اور دنیا سے کوچ کر گئی۔ پھر اس بزرگ نے اس عورت کے جسم کو اس کے کپڑوں سے ڈھانپ دیا۔ جب صبح ہوئی تو ابلیس ملعون نے چیخ کر کہا، اے لوگوں، فلاں کی بیٹی سے فلاں عابد شخص نے جناح کیا ہے اور جناح کرنے کے بعد اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ جب یہ خبر بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ اپنے لشکر اور رعایا کے ساتھ سوار ہوا اور عبادت خانے تک پہنچ گیا جہاں وہ راہب عبادت کیا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر بادشاہ نے زور سے چیخا تو عابد اس کو جواب دیا۔ بادشاہ نے عابد سے پوچھ لیا، فلاں کی بیٹی فلاں کہاں ہے؟ عابد نے کہا، یہیں پر ہے، میرے پاس موجود ہے۔ بادشاہ یہ سن کر عابد سے کہنے لگا، اس کو کہو کہ وہ میرے پاس آئے۔ بزرگ نے کہا، وہ مر چکی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ کہنے لگا، چونکہ وہ جناح کے لیے رضامند نہیں ہوئی تو نے اس کو قتل کر دیا۔
جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ پھر بادشاہ نے غضبناک ہو کر اس عبادت خانے کو گرا دیا اور عابد کی گردن میں زنجیر ڈالی اور اسے گھسیٹنے لگا، اور عورت کی لاش کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اس عبادت خانے کو گرا دیا گیا۔ اس وقت کے لوگوں کا دستور تھا کہ جانی کو آرے سے چیر دیا کرتے تھے۔ عابد کا ہاتھ تو جو رات کے واقعے میں جل گیا تھا، اسے عابد نے ہاتھ کی آستین میں چھپایا ہوا تھا، اور وہ عابد کا واقعہ کی حقیقت کسی کو نہیں بتا رہا تھا۔ چنانچہ آرے کو عابد کے سر پر رکھا گیا اور جلادوں کو حکم دیا گیا کہ آرا چلا دو۔ چنانچہ حکم ملتے ہی جلادوں نے نہ تعمیل کی اور آرا چلا دیا۔ جب آرا عابد کے دماغ تک پہنچ گیا تو اس کی آہ نکل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ اس کو کہو کچھ نہ بولے، میں اس کا صبر دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے صدمے نے صبر برداروں کو میرے آسمان کے مکینوں کو رلا دیا۔ چنانچہ مجھے میرے غلبے اور جلال کی قسم، اگر اس عابد نے دوسری دفعہ آواز نکالی تو میں آسمان کو زمین پر گرا دوں گا۔ چنانچہ اس عابد نے دوسری مرتبہ آہ نہیں نکالی اور نہ ہی کوئی بات بتائی، حتیٰ کہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب وہ فوت کو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس مردہ عورت میں روح ڈالی جو عابد کا عمل دیکھ کر دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ عورت نے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ کی قسم، یہ مظلوم ہو کر فوت ہوا ہے، اس سے جناح نہیں کیا تھا اور میں ابھی تک کنواری ہوں۔ اس کے بعد اس عورت سے گزشتہ رات کا سارا واقعہ لوگوں کے سامنے نقل کیا تو یہ سن کر لوگوں نے اس کا ہاتھ نکالا تو جیسا کہ لڑکی نے بتایا تھا ویسا ہی جلا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر لوگ کہنے لگے کہ اگر ہمیں علم ہوتا کہ اصل حقیقت کیا ہے تو ہم کبھی بھی اس کے جسم کو نہ چیرتے۔ عابد کو دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گیا اور لڑکی بھی جیسے پہلے مردہ تھی ویسے ہی مردہ ہو گئی۔ پھر ان لوگوں کو دفنانے کے لیے قبریں کھودی گئیں تو اس میں کستوری، عنبر اور کپور کے خوشبو میں مہک رہی تھیں، اور پھر ان کا جنازہ پڑھنے کے لیے ان کی میتوں کو لایا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے ان کا جنازہ پڑھا اور دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی قبر پر چمیلی کو اگایا اور لوگوں نے ان کی قبر پر تختہ دیکھا۔ اس پر لکھا ہوا تھا کہ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ عز و جل کی طرف سے اپنے ولی کی طرف سے میں نے اپنے عرش کے نیچے ایک منبر لگایا اور اپنے فرشتوں کو گواہ بنایا کہ میں نے جنت الفردوس میں 50,000 عورتوں سے اس ولی کا نکاح کیا، اور میں اپنے فرما برداروں کو، مرتکبین کو ایسے ہی انعامات اکرام سے نوازتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کو پڑھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر کتنا انعام فرمایا کہ جو اس کی اتباع کرتا ہے اس کے لیے کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں۔ اللہ کے اس ولی نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے نفس کی ابتدا نہیں کی، اس کی وجہ سے وہ رب کا مقربین بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمام مسلمانوں کو نفس کی غلامی سے بچائے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ نفس کی ابتدا کبھی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نفس انسان کو ہمیشہ عیش و عشرت اور غلط خواہشات کا ٹھنڈا دلدہ بناتا ہے، اور پھر نفس کے باعث انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جناح پہلی امتوں میں کتنا کبھی اور برا عمل سمجھا جاتا تھا، اور اسی سزا ان لوگوں نے کتنی سخت رکھی تھی، اور اس عابد نے اپنے جسم کو اتنی شدید تکلیف میں مبتلا کیا لیکن جہنم کے خوف کی وجہ سے جناح کی طرف نہیں گیا۔
کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جہنم کی آگ کتنی سخت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ سب سے بڑی آگ ہے، اور حدیث شریف میں کہ دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ اے مسلمانوں، عالم جنا کی شدت اور ہلاکت دوزخیوں کا اندازہ قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے واقعات میں آئے ہوئے ہیں۔ ان کھلے اور واضح احکامات کو پڑھ کر ہو جاتا ہے، جس سے ہر مسلمان کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ وہ اس گناہ عظیم کا مرتکب ہونے سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے واضح راستے بیان کر دیے، جن پر چلنا انسان خود کو عذاب سے محفوظ کر سکتا ہے۔ ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔